اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ کی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیو، اپنی کلاس کا آغاز ہمیشہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث سے ہم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب علم کی طلب میں جب نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو انسان اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، بالفضل اللہ کے راستے میں موت آ جاتی ہے، تو شہادت کا ایک درجہ ہمارا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنا اجر اور مقام کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے طالب علم ہوتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ نکال لیجئے، آیت نمبر ہے ہماری 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم، ساتھ ساتھ پڑھیے، قلوبہم، اس کو کاف پیش کو کر کے پڑھنا ہے، کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ قلوبہم، ہاں کو بھی مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے۔ قلوبہم مرض، را نہیں کریں گے، مارا نہیں، مارا، مرض، آواز چھپائیں گے، مرض، فزادہم اللہ، زا کو تھوڑا سا سختی سے پڑھتے ہیں، فزادہم اللہ، اللہ کا نام پر، فزادہم اللہ مرضا، دو زبردون ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم دعا پڑھیں گے ایک الف کے ساتھ، مد اصلی کے ساتھ، مرضا، فزادہم اللہ مرضا، ولہم عذاب علیم بما، علیم، میم کو چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں بھی چھوٹی سی میم آئے گی آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ جب آپ آگے قواعد سیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ علیم بما، بما نہیں، ٹھیک ہے؟ نا کے ذریعے آواز نہیں، منہ کے ذریعے آواز میں باہر آئے گی۔ بما کانوا یکذبون، زال کو نرمی کے ساتھ، زبان کی نوک آگے لے کر آئیں گے، سامنے میں دو دانتوں کے کناروں سے لگے گی، یکذبون، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب مخرج آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، زی کی آواز نہیں آئے، زی۔ بما کانوا یکذبون، ٹھیک ہے؟ ایک بار اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض،
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آپ کا لیسن. اس کو بار بار دہرائیے، بار بار سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھیوں اب پڑھیں گے قرآنی قاعدہ. قرآنی قاعدے میں کل ہم نے پڑھا تھا حلق کے 3 حصے: ادنائے حلق، وسطائے حلق، اقصائے حلق. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا اقصائے حلق. اقصائے حلق کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے آخری حصے سے. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں گے وسطائے حلق. وسطائے حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. حروف حلقی بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. حمزہ ہاں. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عین، حا. وسطائے حلق یعنی عین اور حا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا درمیانی حصہ. ٹھیک ہے، گلے کا درمیانی حصہ. عین حا، عین حا. یہاں پہ اگر آپ فنگر رکھیں حلق کے درمیانی حصے میں، یہاں درمیان میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے اوپر اگر آپ فنگر رکھیں گے تو صحیح مخرج سے اگر آپ ادا ہو رہا ہے عین اور حا تو یہ آپ کی فنگر ہلے گی اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے، گلے کو بالکل سیدھا کریں اور درمیان میں فنگر رکھیں. عین حا، عین حا. تو ساتھیوں کہاں رہتے ہیں عین حا؟ وسطی حلق، حلق کا درمیانی حصہ. آج کا لیسن ہمارا یہی ہے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. عین اور